अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आप लोग देख रहे हैं दानिश अकरम यूट्यूब चैनल। आप दोस्तों से गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमारी जो भी लेटेस्ट वीडियो हो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज का जो लेक्चर है हमारे पास लेक्चर नंबर 5A है कि इस लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। पहले से मैं आपको बता दूं कि इसमें हम कंप्यूटर को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, एडवांटेजेस क्या है कंप्यूटर के, तो ये इसमें हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर्स में। ठीक है, चलते अपने लेक्चर की जानिब। डिफाइन कंप्यूटर, कंप्यूटर को डिफाइन करें कि कंप्यूटर किसे कहते हैं। कंप्यूटर इज an electronic device which can accept the input data, process the data and give the result of the process data according to instruction। कंप्यूटर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है, इनपुट डेटा को एक्सेप्ट करता है और जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उसका हमें रिजल्ट देता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी हम कीबोर्ड में जो भी बटन हम प्रेस करते हैं उसका आउटपुट हमें देता है। ये हमारे पास क्या है, कंप्यूटर है। अ कंप्यूटर इज अ सिस्टम ऑफ interrelated interacting components that performs the basic function of input, processing, output, storage and control. There are three basic components of computer, that is input, CPU and output. एक कंप्यूटर ऐसा निज़ाम है, कंप्यूटर इज अ सिस्टम ऑफ इंटररिलेटेड जिसमें एक मुतसिल मुंसलिक अजरा है जो बुनियादी अंजाम देते हैं। कौन कौन से हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज एंड कंट्रोल। देयर आर थ्री बेसिक कंपोनेंट, इसके तीन कंपोनेंट बेसिक है जो इनपुट है, सीपीयू है और आउटपुट है। ठीक है, इनपुट और आउटपुट पे हम जो है हमने लेक्चर बनाया है वो भी देख लें। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की हिस्ट्री को हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर इज वेरी ओल्ड। कंप्यूटर की तारीख बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी तारीख है इसकी। It goes back to some 50 year BC, 500 साल कबल मसीह वापस जाते हैं। The first computing machine was used by the Chinese before 15th century। पहले कंप्यूटिंग की मशीन 15वीं सदी से पहले चीन की तरफ से इस्तेमाल किया गया था, चीनीस की तरफ से। The name of this machine, ये इस मशीन का नाम जो था एबेकस था। However, in 1812 in English mathematicians for Cambridge University। अच्छा, ताहम 1812 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इंग्लिश रियाजी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो है उसमें मिस्टर चार्ल्स बाबेज डिजाइन अ मशीन कॉल्ड डिफरेंस इंजन। अच्छा, चार्ल्स बाबेज ने एक मशीन डिजाइन की, डायफ्लोरेंस का डिजाइन किया। ये मशीन आगे पढ़ते हैं। दिस मशीन वाज कैपेबल ऑफ कैलकुलेटिंग पावर ऑफ नंबर्स। मशीन की तादाद की ताकत का हिसाब करने के काबिल था। Babbage also gave the idea of analytic engine which was supported to be general purpose machine having the ability to calculate various arithmetic and all algebraic formulas। एनालिटिक इंजन का ख्याल भी दिया जिसमें आम मकसद की मशीन होने की हिमायत की गई थी, जिसमें मुख्तलिफ रियाजी या अलजबरा फार्मूले का हिसाब करने की सलाहियत भी इसमें मौजूद थी। अच्छा, स्टोर डेटा एंड प्रिंट रिजल्ट, अदाद शुमार और प्रिंट के नताइज जखीरा करें। और जल्द ही क्या हो गया, he died soon and never converted his dream into reality।
کیا ہو گیا کہ وہ جلد ہی مر گیا اور اپنے خواب کو حقیقت میں کبھی تبدیل نہیں کیا. The analytical engine was not a successful machine, but it gave birth to the research in the field of computer. تجزیاتی انجن ایک کامیاب مشین نہیں تھی لیکن اس نے کمپیوٹرز کے میدان میں تحقیق کو جنم دیا. In 1946, John Muchley and G.P. Eckert developed an electronic numerical integrator and computer at the Moore School of Engineering and Technology, Pennsylvania, USA. 1946 میں جان میولی نے جی پی پی ایکٹ نے انجینئرنگ اینڈ ٹیکنیکل امریکہ کے مور اسکول میں ایک الیکٹرانک اعدادی اور کمپیوٹر اینک تیار کیا. Mark I and Mark II developed the Manchester University. There were three main drawbacks and ENIAC in follow. اس میں کیا ہوا کہ مارک اور مارک 1 اور مارک 2 کے بعد مارک 1 اور مارک 2 کے بعد یہ سب سے پہلے کامیاب کمپیوٹر تھا. واقعی کامیاب کمپیوٹر تھا جس میں مانچسٹر یونیورسٹی میں تیار ہوا. ذیل میں ENIAC میں 3 بنیادی خرابیاں موجود تھی. کون کون سی خرابیاں تھیں دیکھتے ہیں. نمبر فرسٹ ہمارے پاس آتا ہے اٹ از یوز سیریل لائن فار پروسیسنگ. اس نے پروسیسنگ کے لیے سیریل لائنز کا استعمال کیا. پھر کیا کیا مو اسٹوریج فیسلٹی واز اویلیبل. مو اسٹوریج کی سہولیات دستیاب تھی. اٹ یوز ڈیسیمل نمبر انسٹیڈ آف بائنری نمبر سسٹم. اس کے بجائے بائنری نمبر سسٹم کے بجائے یہ کیا کرتا تھا ڈیسیمل نمبر بھی استعمال کرتا تھا. اچھا آگے جو ہے چلتے ہیں. These problem were successfully overcome with the development of John von Neumann's electronic discrete variable automatic computer developed in 1950. جان وانسن نیومن کی ترقی کے ساتھ ان مسائل کو کامیابی سے دور کیا گیا. الیکٹرانک ڈسکریٹ متغیر خودکار طریقے سے کمپیوٹر نے 1950 میں تیار کیا. اچھا it was the first computer capable of doing non-scientific work. یہ پہلا کمپیوٹر تھا جو غیر سائنسی کام کرنے کے قابل ہے. Beside most of today's computers are based on the working of ADAVIC, the development of these machines materialized the extension of computer and they became a commercial entity used in many government organizations. Is ADAVIC was the first machine that was used by the people for solving their problems, but still it was not a useful machine because it could not solve all the problem of that time. Therefore efforts were rude to develop such a machine which can solve all our problems. In this connection, the scientists make developments for time to time and improve the previous machine into a latest one. Due to these improvements, we have now computers which can solve all types of problems. اچھا اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. ایڈیوک اکثر ایڈیوک کام پر مبنی ہے. ان مشینوں کی ترقی نے مادہ بنائے کمپیوٹر کی موجودگی اور بہت سے حکومت میں استعمال ہونے والی تجارتی ادارے بن گئے. تنظیمیں جیسا کہ ایڈیوک پہلی مشین تھی جو لوگوں کو حل کرنے کے لیے استعمال کیا گیا, ان کے مشکلات کو حل کرنے کے لیے استعمال کیا گیا, لیکن پھر بھی یہ ایک مفید مشین نہیں تھا کیونکہ یہ سب مسائل کو اس وقت حل نہیں کر سکتا. لہٰذا اس طرح کی مشین تیار کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی تھی جو کہ ہمارے مسائل کو حل کرے. اس سلسلے میں سائنسدانوں نے وقت سے ترقی پچھلے مشین کو تازہ ترین ایک بہترین بنایا.
اصطلاحات کی وجہ سے ہم اب کمپیوٹر یوز کرتے ہیں یا ہے جو تمام قسم کے مسائل کر سکتا ہے, حل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, جو ہمارے پاس کمپیوٹر ہے وہ تمام مسائل حل کر سکتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ایڈوانٹیجز آف کمپیوٹر. کمپیوٹر کے جتنے بھی ایڈوانٹیجز ہیں وہ دیکھتے ہیں. The use of computer was not so common several years ago is it today. کمپیوٹر کا استعمال کئی سال پہلے عام نہیں تھا, آج کے طور پہ. The following are advantage important of computer. مندرجہ ذیل فوائد ہے کمپیوٹر کے اہم جو کہ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. پہلے ہمارے پاس سپیڈ. اچھا, سپیڈ کیا کہتے ہیں؟ کمپیوٹر ورک ایٹ a very high speed and are much faster than humans. A computer can perform billions of calculations in a second. The time used by a computer to perform an operation is called the processing speed. Computer speed is measured in megahertz. اچھا, پہلے سپیڈ رفتار. کمپیوٹر بہت تیز رفتار سے کام کرتا ہے اور انسانوں سے کہیں زیادہ تیز ہوتا ہے. ایک کمپیوٹر ایک سیکنڈ میں اربوں کی حساب منٹوں میں سیکنڈز میں کر سکتا ہے. اس آپریشن کو انجام دینے کے لیے کمپیوٹر کا ذریعہ کیا جاتا ہے جس وقت پروسیسنگ کی رفتار کہا جاتا ہے. کمپیوٹر رفتار ہے. اچھا, جو میگا ہرٹز میں جسے ہم میگا ہرٹز میں کیا کرتے ہیں؟ میجر کرتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے اسٹوریج. A computer can store large amount of data permanently. User can use this data at any time. اچھا, کیا ہمارے پاس اسٹوریج ہے؟ ایک کمپیوٹر ڈیٹا اسٹوریج کر سکتا ہے مستقل طور پر. صارف اس ڈیٹا کو کسی بھی وقت استعمال کر سکتا ہے. بالکل. Processing. A computer can process the given instruction. It can perform different types of processing like addition, subtraction, subtract and division etc. Processing ایک کمپیوٹر کو دی گئی ہدایات پر عمل درآمد کر سکتا ہے. یہ مختلف انجام دے سکتا ہے. پلس بھی کر سکتا ہے, ملٹیپلائی بھی کر سکتا ہے, ڈیوائڈ بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. پھر آتی ہے ایکوریسی. ایکوریسی درستگی. Accuracy means to provide result without any error. Computer can process large amount of data and generate accurate result. کسی بھی غلطی کے بغیر نتائج فراہم کرنے کی درستگی کا مطلب ہے کمپیوٹر بڑے پیمانے پر اعداد و شمار پر عمل درآمد کر سکتا ہے اور درست نتائج ہمیں دیتا ہے. پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے communication, مواصلات. Most computers today have the capability of communicating with other computer. We can connect two or more computer by communicating with other computer. We can connect two or more computer by communication device such as modem, NIC card. مواصلات. سب سے زیادہ کمپیوٹر بات چیت کی صلاحیت رکھتا ہے دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ. ہم مواصلاتی آلہ کے ذریعے زیادہ تر کمپیوٹر سے منسلک ہے جیسا کہ موڈیم ہو گیا یا NIC کارڈ ہو گئے. ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس آتا ہے ورسٹائل. A computer can perform different type of task. We can use computer in hospital, bank, office, at home. کمپیوٹر سے ہم مختلف کام لے سکتے ہیں چاہے وہ کمپیوٹر بینک میں ہو, ہاسپٹل میں ہو, آفس میں ہو, گھر میں ہو. کاسٹ ریڈکشن. وقت کی کمی جو ہوتا ہے, لاگت میں کمی بھی کہہ سکتے ہیں. وی کین پرفارم اے ڈیفیکلٹ ٹاسک ان لیس ٹائم اینڈ لیس کاسٹ. ہم کم وقت اور کم قیمت میں مشکل کام انجام دے سکتے ہیں کمپیوٹر کے ذریعے. مثال کے طور پر ہم نے ایک دفتر for example we have hired many people to handle in office. ہم نے جو ہے بہت سے ہینڈل آفس میں کیا کیے ہیں, ہائر کیے ہیں. the same work can perform by a single person. تو بہت سی ملازمت لوگوں کو دی آفس میں, بہت سے لوگوں کو رکھا اور پھر کیا کیا, ایک سنگل پرسن کو کام دیا کہ وہ یہ کرے. فار ایگزامپل کمپیوٹر کو کام دیا کہ وہ کرے, کم وقت میں وہ بہت لوگوں کا کام کرتا ہے. تو ٹائم بہت زیادہ لے لیا ہے
لیکچر تھوڑا لینتھی تھا. انشاءاللہ اس لیکچر کو میں نے ڈیوائیڈ کیا ہے لیکچر 5A اور 5B میں. تو مزید انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, خود بھی سیکھیے گا. موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے, فیوچر میں بہت کام آتے ہیں. ابھی ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.